قصد السبیل، وہ راستہ جو سیدھا انسان کو اپنے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ قرآن مجید کی 3 اصطلاحات ہیں، اس پر انسان کا قدم جمع رہے، ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر وہ کہیں مڑ نہ جائے، نہ وہ نفس امارہ کے سے مرعوب ہو یا مغلوب ہو، نہ ماحول کے غلط اثرات سے متاثر ہو، نہ جذبات کے کسی طوفانی رو کے اندر بہہ جائے۔ اس کے لیے بھی ضرورت ہے ایک مستقل، زندہ، بیدار، حقیقی تعلق مع اللہ کی۔ اس تعلق مع اللہ کا بھی سب سے بڑا ذریعہ، سب سے اعلیٰ وسیلہ یہ نماز ہے۔ تیسری چیز میں نے عرض کی تھی جو ان سب کا مقصود ہے، اصل میں یہ تمام چیزیں بھی ایک سطح پر آ کر ذرائع کی حیثیت حاصل کر لیتی ہیں، حکمت دین کے اعتبار سے، فلسفہ دین کے اعتبار سے۔ ان سب کا اپنا ایک ہدف ہے اور اپنا ایک مقصود ہے، اور وہ ہے انسان کی روحانی ترقی، جس کے لیے تعبیر میں نے کل کی تھی اس اصطلاح کے حوالے سے جو حدیث نبوی میں آئی ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل وبالفرائض، تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب ہوتے چلے جانا۔ اور یہ کوئی مادی قرب کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی زمانی یا مکانی فصل ہمارے اور اللہ کے مابین موجود نہیں ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن یہ کہ ذہول، عدم توجہ، دوسری چیزوں میں دل کا لگ جانا اس طور سے کہ پھر محبت خداوندی کے لیے دل میں جگہ نہ رہنا، یہ چیزیں جو انسان کو اپنے رب سے دور کر دیتی ہیں۔ ورنہ پروردگار کی طرف سے تو ہر وقت ایک دعوت عام ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں۔ وہ احادیث بھی موجود ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں بھاگ کر آتا ہوں، وہ اگر بارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہر وقت دعوت عام ہے، لیکن یہ کہ ذہول، عدم توجہی ہماری طرف سے۔ تو اس توجہ الی اللہ اور تقرب الی اللہ کا بھی سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے جامع طریقہ اور ذریعہ نماز۔ یہ ہے میری کل کی گفتگو کا خلاصہ۔ اب آج شاید وہ عنوان آج بھی لکھا ہوا سامنے موجود ہو، چونکہ عنوان معین کیا گیا ہے، میں اسی کے حوالے سے بات کروں گا۔ طالبان قرآن اور خادمان دین کے لیے نماز کی خصوصی اہمیت، اور اس پر میں بعد میں، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، تھوڑا سا اضافہ کروں۔ طالبان قرآن سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے اس کو معین کیجئے۔ قرآن کا طالب، اس سے مراد ہے قرآن مجید سے علم صحیح، فہم صحیح اور ہدایت کا اخذ کر سکتا۔ اس کے لیے ذرائع ہے قرآن کا پڑھنا، یہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے لیے ذرائع ہے قرآن پر غور و فکر، سوچ بچار، تدبر، یہ تمام چیزیں ذریعہ بنیں گی۔ اصل مقصود کیا ہے؟ طالب قرآن کا اصل ہدف کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے وہ قرآن سے؟ معاذ اللہ طالب قرآن ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو صرف اس لیے کہ مجھے کوئی پیشہ اختیار کرنا ہے، اس کے لیے قرآن کو حفظ کر رہا ہو یا قرآن کو پڑھ رہا ہو، اس کو اس وقت اپنے ذہن سے نکالنا ہے۔ طلب قرآن سے صحیح مراد قرآن سے ہدایت اخذ کرنا، قرآن کے ذریعے اپنے فکر کو جلا دینا، اپنی مینٹل فیکلٹیز جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، فکر، سوچ بچار کی جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو پروان چڑھانا صحیح رخ پر۔ گویا کہ بات وہی ہو گئی جو کل میں بیان کر چکا ہوں، فکر انسانی کے صحیح رخ پر آگے بڑھنے اور پیش رفت کا معاملہ۔ اس کے لیے اب نوٹ کیجئے کہ اس ہدایت قرآنی اور صحیح علم و فکر قرآن سے مستفید ہونے کے لیے 2 چیزیں شرط لازم ہیں۔
نمبر ایک، تصحیح نیت. جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا، علم دین کے حصول کے لیے ایک محرک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں خطیب بننا ہے، امام لگنا ہے. اور اب تو آپ کو معلوم ہے چونکہ ہمارا ملک ایک غالب اکثریت اس کے رہنے والوں کی مسلمانوں پر مشتمل ہے، تو چاہے کوئی حقیقی یہاں پہ اسلامی نظام نہیں آیا، لیکن یہ کہ مساجد میں باقاعدہ اب ائمہ کے خطباء کے گریڈز مقرر ہیں. یہ بھی ایک پروفیشن ہے، یہ بھی ایک پیشہ ہے. یا یہ کہ جیسے کہ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ جس شخص نے علم حاصل کیا کہ وہ علماء کی مجلس میں بیٹھ سکے، علماء کی محفل میں بار پا سکے، یا جاہلوں پر، ناواقفوں پر روب گانٹ سکے، تو اس کے لیے شدید وعید ہے. گویا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے. وہی علم کے جس کی بڑی فضیلت ہے، جس کی بڑی اہمیت ہے، جس کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا کہ عالم کے دوات کی سیاہی اور شہید کا خون یہ ہم وزن ہے اللہ کے میزان میں. اور ساری رات عبادت میں کھڑے رہنے سے اس رات کا 1 گھنٹہ علم کی کہ درس و تدریس، پڑھنے پڑھانے میں صرف کر دینا افضل ہے. ساری رات ایک شخص جاگتا ہے اور نوافل ادا کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص 1 گھنٹہ وہ علم کی تدریس کرتا ہے یا علم کی تحصیل کرتا ہے، یہ اس سے افضل ہے. اس علم کا یہ مقام، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ لِیُمَارِیَ بِهِ السُّفَہَاءُ اَوْ لِیُجَارِیَ بِهِ الْعُلَمَاءُ. اگر مقصد یہ ہو کہ انسان علماء کی محفل میں بیٹھ سکے، ان کی اصطلاحات میں گفتگو کر سکے، یہ نہ محسوس ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ تو ہمارے مابین بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، یہ ہماری اصطلاحات سے واقف نہیں ہے، اس لیے کچھ چیزوں کا علم حاصل ہو جائے. یا یہ کہ جو بے علم لوگ ہیں ان پر انسان دھوس جما سکے، روب گانٹ سکے. اس کے برعکس وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو موت آئی اس حال میں، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، کہ وہ ابھی علم کی تحصیل کر رہا تھا، لیکن کس مقصد کے تحت؟ لیحیی بہ الاسلام، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے. مقصد یہ ہے فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، تو ایسے شخص کے اور انبیاء کرام کے درمیان جنت میں صرف 1 درجے کا فرق رہ جائے. تو معلوم ہوا کہ تصحیح نیت اس کی بڑی اساسی اہمیت ہے طلب علم میں، اور اس تصحیح نیت کے لیے لازم ہے وہی دوام ذکر الہی، دل کا اللہ کے ساتھ متعلق رہنا. مجھے لفظ ایک یاد آیا، ایک حدیث میں آیا ہے قلبہ معلق بالمساجد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 افراد کا تذکرہ فرمایا ایک حدیث میں کہ جن کو اللہ تعالی خاص اپنے سائے تلے جگہ دے گا قیامت کے دن، جس دن کسی کے لیے کوئی سایہ نہ ہو. ان میں سے ایک وہ بھی ہے، ایک ایسا شخص کہ جس کا دل مسجدوں ہی میں اٹکا رہتا ہے. وہ اگر نکلتا ہے باہر اپنی ضروریات کے لیے، آخر معاش کی بھاگ دوڑ ہے اور ذمہ داریاں ہیں، لیکن دل وہیں اٹکا رہتا ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے ٹپکتا ہے. جیسے کہ مچھلی جو ہے، جسے آپ کہتے ہیں ماہی بے آب، مچھلی کو اگر آپ پانی سے نکال لیں گے تڑپے گی. اسی طریقے سے ایک مسلمان کی کیفیت مسجد سے باہر جو وقت وہ گزارتا ہے مجبوراً، تو اس کو اس کیفیت میں گزرنا چاہیے. اسی طریقے سے میں نے لفظ استعمال کیا کہ دل اللہ سے اگر متعلق نہ رہے، قلبہ معلق بالمساجد، اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ دل اگر معلق نہ رہے، جڑا نہ رہے، تو نیت جو ہے اس میں فساد آ جائے. نیت ہی میں تو فساد ہے، جس کے لیے کہ شیطان دل میں پھوکے مارنے لگتا ہے. اور ذکر سے خالی قلب کے بارے میں یہ حدیث میں کل آپ کو بتا چکا ہوں.
تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید سے صحیح فکر، صحیح علم، صحیح سوچ، حقیقی ہدایت کے اخذ کرنے کے لیے شرط لازم ہے تصحیح نیت، اس کے لیے لازم ہے